بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عنوان ذکر کر دوں۔ ایک عنوان میرا بہت پسندیدہ عنوان ہے، اس پہ تقریباً 20-22 سال سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، اور گفتگو کچھ نہ کچھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ چیزیں حوالے میں دہراتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں پھر اضافہ ہوتی رہتی ہیں، اور وہ عنوان ہے جمالیات موت کا۔ لکھنؤ کا ادبی ذوق تو اس ترکیب کی قدر کرے گا انشاءاللہ۔ جمالیات موت، لوگ جمالیات زندگی کی تفسیر کرتے رہتے ہیں، اصلاً جمالیات کا رشتہ ہی صرف زندگی سے جوڑتے ہیں، مگر کبھی جمالیات موت پر بھی غور کیا ہے؟ وہ غالب کے سامنے یہ عنوان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن وہ دو مصرے غالباً وہ بھی اس مفہوم سے قریب لے آتے ہیں۔ ایک ہی مصرع کافی ہے کہ نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ سطح ہے سوچنے کی، لیکن اس کائنات میں اور اس انسانی معاشرے، ترقی پذیر انسانی معاشرے میں، ارتقاء پذیر انسانی معاشرے میں، انسان کی اس دنیاوی زندگی میں موت کا وجود، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ موت کا وجود۔ لوگ اسی میں بحث کرتے ہیں کہ موت عدمی ہے یا وجودی، فلسفہ ترازیاں ہوتی ہیں، موت امر عدمی ہے یا امر وجودی۔ لوگ موت کو عدم کے مترادف سمجھتے ہیں، ہرگز نہیں، موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت عدم کے مترادف نہیں ہے۔ یہ شبہ باطل ہے کہ زندگی جو ہے وہ وجود کے مترادف ہے، الحیات تسابق الوجود، اور چونکہ زندگی یہ حیات موت کے مترادف ہے، اس لیے موت جو ہے وہ، چونکہ زندگی وجود کے مترادف ہے، اس لیے موت عدم کے مترادف ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ موت عدم کے مترادف نہیں ہے، موت زندگی ہی کے لاکھوں حسین چہروں میں سے ایک چہرہ ہے۔ موت اس زندگی کے بے شمار حسین چہروں میں سے ایک چہرہ، یعنی موت زندگی ہی کا چہرہ ہے۔ موت کی جمالیات پر غور کیجئے تو ایک نہ جانے کتنے ہزاروں صفحے کی تصنیف وجود میں آ سکتی ہے۔ اس عنوان کی طرف کچھ اور گفتگو عرض کروں گا، لیکن اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو بہت مشہور ہے، یا شاید کم مشہور ہے، فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت۔ موت کیا ہے؟ مومن کا تحفہ ہے۔ غور سے سنا آپ نے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ شرط مومن ہے، شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ کے رسولوں پر یقین ہے، اللہ کی طرف سے آنے والے اماموں پر یقین ہے، اللہ کے ولیوں پر یقین ہے، احترام ہے ان کا دل میں، اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا پاس و لحاظ ہے، اور اس کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کی ہے، تو اس دار ابتلا میں، اس دار آزمائش میں، یہاں اس دنیا میں انسان نے جتنی اذیتیں سہی ہیں، ان تمام اذیتوں کے مقابلے میں واقعاً جب موت آتی ہے تو ایک تحفہ الہی کے طور پر آتی ہے، ایک ہدیہ الہی ہے۔ اور ایک مومن کے لیے برزخ کی حقیقت کچھ اور ہے، ایک مومن کے لیے قیامت کی حقیقت کچھ اور ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتو، جو مرا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اور جب قیامت برپا ہو گئی تو پھر کیا ہے اس کے بعد؟ انعام الہی۔ اور ہمارے یہاں قرآن مجید میں موت کا تذکرہ جس انداز سے ہوا ہے اور جتنے مقامات پر ہوا ہے، اگر اس کا مطالعہ اہل ذوق کے طور پر کیا جائے، اہل دل کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس قدرت کے طور پر کیا جائے، لہجہ شناس مشیت کے طور پر کیا جائے، تو اندازہ ہوگا کہ کس حسین سے حسین دونوں چہرے قرآن مجید نے دونوں چہرے پیش کیے ہیں موت کے، اور دراصل موت کے چہرے نہیں ہیں، وہ زندگی کے چہرے ہیں۔ جیسی ہم اور آپ زندگی بسر کریں گے
اسی طرح سے اسی مناسبت سے ہمارے سامنے موت آئے گی۔ یہاں ٹھہر کے ایک جملہ، ایک حدیث ذکر کر دوں۔ جیسی ہم زندگی بسر کریں گے ویسی ہی موت سامنے آئے گی، اور ویسی ہی پھر بعد موت جو زندگی کا دوسرا رخ ہے، اور آخرت کا کے بعد، قیامت کے بعد، فیصلے کے بعد جو ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ اس عبارت میں اس عبارت میں کوئی تضاد نہیں ہے جب مولا حضرت امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک عاشق حارث ہمدانی، حارث ہمدانی امام کا بوڑھا عاشق، امام کے اصحاب میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث ہمدانی۔ امام بھی اسے چاہتے تھے، دل سے قدر کرتے تھے۔ لطف تبھی ہے جب ادھر سے قدردانی ہو، لطف تبھی ہے جب وہ ہمیں اپنا کہیں، لطف تبھی ہے۔ میں کل جو کہہ رہا تھا عظمت و تاثیر، عظمت و تاثیر، عظمت و تاثیر، اب تک سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہم سب عزادار ہیں، ہم خود کو کہتے ہیں ہم حسین کے عزادار ہیں۔ حسین سند دیں کہ یہ ہمارا سوگوار ہے۔ زمین تا آسمان فرق ہے اس میں۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہم آقا کے عزادار ہیں، وہ کہیں کہ ہم یہ ہمارا سوگوار ہے، وہ گواہی دیں کہ یہ عزادار ہے، یہ ہے معیار۔ مشہور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہمارے لیے سبب زینت بنو، سبب افتخار بنو، تم ہمارے دامن پر داغ نہ بننا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ سنانے جا رہا تھا، اب دو جملے ذہن میں آ گئے۔ ایک تو یہ جلدی سے، وہ قطع ہے امام سے منسوب جو آپ کے قول کا آپ کے دیوان میں موجود ہے، میں اس سب کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تو پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور تیرے گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں سب خوشی سے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایسی بسر کرنا کہ جب تو یہاں سے جائے تو تو ہنس رہا ہو، مسرور ہو، لوگ رو رہے ہیں۔ ہم لوگ تو ایک ضرورت ہے تعلیمی، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ضرورت ہوتی ہے تعلیمی، ذہن انسانی کی ایک کیفیت ہے، کسی بات کو کسی طرح پیش کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا، کچھ دیر اس پہ ڈسکشن ہوگا، تب بڑوں کے بوڑھوں کے ذہنوں میں، بچوں کے جوانوں کے ذہنوں میں وہ راسخ ہوگی بات۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور معصوم کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے فقروں میں بات تمام ہے۔ پوری زندگی بسر کرنے کی روشنی اس ایک جملے میں موجود ہے۔ اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب تم آئے تھے تو تم رو رہے تھے، سب تمہارے گرد ہنس رہے تھے، جب تم جاؤ تو تمہاری روح مطمئن ہو، تم ہنس رہے ہو، مسرور ہو، شاداں ہو، فرحاں ہو، اور تمہارے گرد جو لوگ ہوں وہ غم سے رو رہے ہوں۔ سیر و سلوک و اخلاق و سیاست و تمدن و سماج، سب کا درس اس چھوٹے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے جملے میں موجود ہے۔ علی کا جملہ ہے نا۔ اسی طرح جو دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حارث ہمدانی جو آپ کے صحابی تھے، وہ اپنی اس مسجد کوفہ میں تشریف لائے عصا پر ٹیکتے ہوئے، اور ایک پاؤں کو گویا گھسیٹتے ہوئے، اور دو ایک لوگوں کے سہارے سے۔ حدیث بہت شیریں ہے، بہت طویل ہے، اس وقت اس پوری حدیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے چونکہ وقت بھی گزر چکا۔ بہت شیریں ہیں، بہت مطالب ہیں اس میں، اصول دین سے لے کے اخلاقیات اور عرفانیات اور فروع دین تک بہت مطالب ہیں اس روایت میں، مگر اس کا ایک فقرہ صرف مشہور ہو گیا ہے۔ اور کیفیتیں جو مختلف روایتوں کو جمع کر کے پورے واقعے کی کیفیت ہے کہ جب دیکھا کہ وہ حارث ہمدانی آ رہے ہیں، یہ تھا اخلاق ائمہ، یہ امیر کائنات، یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے ہی دیکھا حارث ہمدانی آ رہے ہیں، عاشق امام کا، عاشق غلام
آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کرنے والا ایک امتی. دیکھا حارث ہمدانی آ رہے ہیں اور اس کیفیت سے آ رہے ہیں تو خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے, بلند ہوئے اور 2-4 قدم آگے بڑھ کے خود شانہ پکڑ لیا اور پوچھا, حارث کیا ہوا, کیوں آ رہے ہو اس کیفیت میں؟ کیا دیکھ رہا ہوں چہرے پہ پسینہ ہے, یہ کیا کیفیت ہے؟ آئے, قریب بیٹھے, اس کے بعد بہت سے سوالات کیے. وہ سوال آج نہیں چھیڑوں گا ورنہ مجلس کا رخ بدل جائے گا, ویسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں, وہ میں نہیں چاہتا. بہرحال تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا. بہت سے سوالات تھے خلافت سے متعلق اور مسالک سے متعلق جو اس وقت بن رہے تھے, وہ سب تھے اور امام نے جواب دیا ہے. بہت شیریں اور گہرا اور حکیمانہ جواب ہے کہ امام کے پاس جب وہ شخص آیا اور امام سے بہت سے سوالات کیے, حارث ہمدانی, تو امام نے فرمایا ایک سوال پر, اے حارث, خدا کی قسم اس دنیا سے کوئی مومن اور کوئی منافق نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. مرنے سے پہلے ہر گزرنے والا دنیا سے, چاہے مومن ہو یا منافق, وہ روح مبارک علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے. کافروں کو وحشت ہو تو ہو موت سے, مومن کو تو شوق ہونا چاہیے کہ موت آئے تو میں مولا کی زیارت کروں. اب اس چھوٹے سے اس فقرے, اس روایت کے اتنے ہی سے حصے پہ اگر علمی بحث کی جائے تو کتنی شقیں پیدا ہوں گی. ارے کیسے ہوں, ایک وقت میں کتنے مومنین مرتے ہیں, دنیا سے گزرتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ علی سب کی بالین پہ موجود ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ سب کی زیارت ہو, سب کو زیارت کا شرف نصیب ہو؟ مولا نے خود اعلان فرمایا. اب یہاں پورا فلسفہ اور پوری حکمت اور ابن سینا اور ملا صدرہ سب آ جاتے ہیں. اتنے سے فقرے کی تشریح کے لیے یہ ممکن کیسے ہے کہ ہر مرنے والے کے سامنے علی موجود ہوں؟ بس جینے کا حوصلہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ وہ علی جو مرنے سے پہلے ضرور آئیں گے. اگر ہم جیتے جی کسی مشکل میں مبتلا ہوں اور علی کو پکاریں تو کیا نہ آئیں گے؟ جینے کا حوصلہ لے کے جاؤ, کسی اور کی امامت کے قائل نہیں ہو, علی کی امامت کے قائل ہو.